لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ ایک تو امانت میں خیانت کا معنی ہوتا ہے کسی نے کوئی چیز امانت رکھی، آپ نے خیانت کی۔ ایک یہ بھی خیانت ہے کہ اللہ نے جو ہم پر فرائض مقرر کیے ہیں آدمی ان کو ادا نہ کرے، یا ادا کرنے کے اندر بھی حقوق اور ارکان اور شروط کی رعایت نہ کرے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ تو اسی پہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد وہ اعمال ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض فرمائے ہیں، گویا اللہ کی امانت ہے۔ لا تخونوا ای لا تنقصوها، اللہ کے وہ فرائض جو ہیں ان کو نقص پیدا نہ کرو۔ کیا معنی ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ٹکرے مار رہا، نہ سجود کامل ہے، نہ رکوع کامل ہے، نہ قیام کامل ہے، تو یہ بھی خیانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کو ان کے حقوق، ان کے شروط، ان کے ارکان کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے آ کے سلام کیے، تو وہ نماز پڑھ کے آیا، سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ عربی تھا، دیہات میں رہنے والا دیہاتی آدمی تھا، اس نے دوبارہ جا کے نماز پڑھی، پھر حاضر ہوا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی، یعنی 3 دفعہ حضور نے فرمایا تمہاری نماز ارجع فإنک لم تصلی، گویا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو چوتھی دفعہ پہ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو اسی طرح جانتا ہوں، تو میں جتنی دفعہ بھی پڑھوں گا ایسے ہی پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہ کیا کرو، بلکہ ہر جیسے کہ اب تم رکوع میں جا رہے ہو تو رکوع اتنی حتیٰ تطمئن راکعا، بالکل تمہارا اطمینان ہو کہ میں رکوع میں ہوں، اور بالکل پشت تمہاری سیدھی ہو، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، سبحان ربی العظیم، اور ایک ایک حرف پہ نظر ہو کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، یہ نہیں کہ پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ تو نماز نہیں ہوتی۔ پر میں اگر پھر رکوع سے اٹھو تو پھر کھڑے ہو جاؤ، اگر اکیلے ہو تو سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، پھر رکو سجدے میں جاؤ۔ یہ جو تم اللہ اکبر اللہ اکبر وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اب خود آپ اندازہ فرما لیں کہ ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں کیا وہ صحیح معنی میں نمازیں؟ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ دنیا کا معاملہ ہو تو آدمی کہتا ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں کروں، گھر بنانا ہو، کوئی آفس بنانا ہو، کوئی کتاب لکھنی ہو، اس میں کوشش کرے گا کہ بالکل ہر لحاظ سے مکمل ہو، دیکھنے والا کوئی اعتراض نہ کر سکے، لیکن دین کے اندر کوئی فکر نہیں کہ یہ مکمل ہو۔ اور سارے قرآن پاک کا مطالعہ کریں آپ، کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صلو نماز پڑھو، کسی جگہ بلکہ جہاں بھی فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اسی طرح فرمایا مومن جو ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے۔ فرمایا مقیمی الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، تو یہ سب جگہ حکم ہے کہ قائم کرو۔ قائم کرو کیا معنی؟ قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے شروط اور ارکان کے مطابق ادا کرو اور وقت میں ادا کرو۔
اگر کسی آدمی نے مثلاً سورج غروب ہو رہا ہے نماز پڑھنی تو نہیں ہوگی. اب حالانکہ نماز تو اس نے پڑھی ہے. طلوع شمس ہو رہا ہے اور نماز پڑھی تو نہیں ہوگی کیونکہ وقت نہیں ہے. اگر اس نے فجر کے بعد فوراً ظہر پڑھ لی نماز نہیں ہوگی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ تعیین ہے، اوقات مقرر ہیں، اور یہ نماز کے اوقات اتنے اہم ہیں کہ جبریل علیہ السلام خود آسمانوں سے اترے اور حضور کے امام بن کے انہوں نے آپ کو 10 نمازیں پڑھائیں. 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں. جیسے کہ یہاں عرب میں یہ ہر نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں احناف جو ہیں وہ ہر نماز آخر وقت میں پڑھتے ہیں. تو یہ اول بھی ثابت ہے، آخر بھی ثابت ہے، اور درمیان میں بھی وہی وقت ہوتا ہے نماز کا. دونوں حدیثوں میں موجود ہے، کسی پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یعنی نماز اتنی اہم ہے کہ ویسے جبریل بتا دیتے کہ نہیں، نماز پڑھ کے دکھلائی. اور اسی سے علماء نے مسئلہ استنباط کیا کہ تعلیم الاکابر عن الاصاغر، کہ بڑے چھوٹے سے پڑھیں. کیوں؟ اب حضور بڑے ہیں، جبریل تو ان کا خادم ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے بڑا چھوٹے سے بھی دین سیکھ سکتا. کہ جبریل امام بنے اور حضور پاک مقتدی بنے، ورنہ حضور تو امام الانبیاء ہیں. اس کو کہتے ہیں تعلیم الاکابر عن الاصاغر، کہ بڑے بھی کبھی چھوٹے سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بھی خیانت ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں. اچھا، بہت سارے میرے بزرگ، میرے بھائی، اللہ پاک ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے. یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں، کبھی تو کوئی آدمی یوں کر کے نماز شروع کرے، یعنی دونوں ہاتھ کان کے اوپر رکھے ہوئے. اچھا، کبھی کانوں کو پکڑا ہوا ہے، کبھی کانوں سے یوں ہاتھ لگائے ہوئے ہیں. اچھا، کوئی اور جو ماڈرن لوگ ہیں وہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیسے، جب نیت ہی غلط ہے تو نماز کیسے صحیح ہوگی. اچھا، کتنے لوگ ہیں تقریباً، یعنی اللہ کرے میری بات غلط ہو، میرا خیال ہے کہ 90% لوگ جو ہے سجدے میں جا کر دونوں پاؤں پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں. جب سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے سے پاؤں اٹھ جاتے ہیں. اگر پاؤں سجدے میں اٹھ جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ یسجد علی 7 اعضاء، 7 اعضاء ہیں جس میں تم نے سجدہ کرنا ہے. وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ کہ تمہارے 2 گھٹنے ہیں، اسی طرح 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 6 ہو گئے، 1 چہرہ ہے. تو یہ 7 اعضاء ہیں جن سے سجدہ مکمل ہوگا. اگر ان 7 اعضاء میں اس نے کوئی اعضاء کو زمین پہ نہیں رکھا ہے تو سجدہ نہیں ہوگا. اگر ایک اعضاء کو اٹھا لیا ہے تب بھی جو اعضاء 7 پہ سجدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کریں. اچھا، بہت سارے میرے بھائی، میرے بزرگ نماز شروع کرتے ہیں نا، خیال نہیں کرتے کہ انگلیاں ہماری کدھر ہیں، یوں ہیں. نہیں، ان کو کعبے کی طرف ہونا چاہیے. جیسے تمہارا رخ کعبے کی طرف ہو، تمہارے ہاتھ بھی اور انگلیاں یوں نہ ہوں، ملی ہوئی. اور اسی طرح جب تم کھڑے ہوتے ہو تو پھر یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ہو. اور پھر ہاتھ باندھنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ تحت السرہ بھی ہیں، ناف سے نیچے بھی، ناف کے اوپر بھی، ایک روایت میں سینے پر بھی آتا. لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے من السنت ان یضع یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ. سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. تو
اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ سنت میں اور حدیث میں بڑا فرق ہوتا. تو میرا بھائی، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے لیے ایک چھوٹی سی نماز کی کتاب لے لو، اس کو تم 5-10 دفعہ پڑھو اور پھر پریکٹیکل طور پہ آزمو. اچھا اب تو ماشاءاللہ باقاعدہ لوگوں نے نقشے بنا کے بھی کتابیں شائع کر دی ہیں کہ پاؤں کیسے رکھنا. یہ ہے کہ اگر نماز مثلا کھڑے ہو، پاؤں ادھر ہے ایک ادھر ہے، نماز تو نہیں ہوگی. اچھا بہت سارے بھائی میرے سجدہ کرتے ہیں تو یوں ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، تو نماز تو نہیں ہوتی. اچھا اگر تشہد میں بیٹھے ہو اور تمہارے ہاتھ لٹک رہے ہیں تو نماز تو مکروہ ہو گئی. تشہد میں ہاتھ اوپر ہو پورا اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں، رکوع میں انگلیاں کھلی ہوں تاکہ گھٹنے پکڑ کے کھڑے ہو سکو. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کتابیں موجود ہیں، نقشے موجود ہیں، باقاعدہ پاؤں بنے ہوئے ہیں کہ کیسے پاؤں رکھنا ہے. اچھا یہاں میں نے کعبہ شریف میں ایک نہیں ہزاروں کو دیکھا ہوگا کہ کعبہ یوں ہے اور وہ یہ نماز یوں پڑھ رہا ہے. اللہ کے بندے کعبہ سامنے ہو تو عین کعبے میں آدمی کا ہونا شرط ہے، باہر ہو تو جہت کافی ہے، لیکن اگر کعبہ سامنے ہے تو پھر آپ ایسے کھڑے ہوں کہ آپ کا پورا بدن کعبے کے اندر آئے. اسی لیے تو یہاں صفیں گول بنتی ہیں، لیکن نہیں ایسے کھڑے ہوئے وہی کعبہ ادھر ہے تم ایسے کھڑے ہو. اچھا حالانکہ آپ حرم کے باہر یا اندر دیکھ لیں، اللہ حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنی انہوں نے محنت کی ہے کہ یہ نیچے جو پتھر لگا ہے نا، ہر پتھر کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہے. آپ پتھر پہ کھڑے ہو جائیں آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن کوئی دیکھے صحیح نا، کوئی دیکھے تو صحیح نا میں کس پتھر پہ کھڑا ہوں. تو یاد رکھیں کہ یہ بھی نماز میں خیانت ہے، روزے میں بھی خیانت، نماز میں بھی خیانت، زکوٰۃ میں بھی خیانت. کہ جو مال مویشی میں سے جو بالکل مریل بکری ہوئی وہی زکوٰۃ میں پکڑ کے دے دی، یہ بھی خیانت ہے. اسی طریقے سے ہر بات یعنی جو اللہ نے فرائض رکھے ہیں، فرض فرائض و شرع شرائع، اللہ نے فرائض مقرر کی ہے، شریعت مقرر کی ہے، اوامر ہیں، زواجر ہیں، نواہی ہیں، ان سب کا پورا پورا جب تک لحاظ نہیں کرو گے پھر خیانت ہے. لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں.